بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے کہ میری جانب سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ شکل سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے۔ اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت سورۃ الاول میں نظر آئے۔ فرمایا اے ملک الموت، اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کی ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے دعا کیجئے کہ ایک فرزندہ عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہو، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی اور کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائیں۔ خدا نے ان پر بھی فرمائی اور ہاں ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی طرف سے وہ موقع آیا کہ جب حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ موت کے قریب ہونے کو ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ لمبی زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا کہ جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی، حق تعالی نے ان کو وہی
کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے دعا کیجیے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالی نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجیے اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حاجت کو تقسیم کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ داہنے سے بائیں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک نوالہ پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا نوالہ لیا۔ اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس کے اس حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ خدا سے دعا کی کہ خداوندا میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے مقرر کر چکا تھا، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا۔ کہا السلام علیکم یا ابراہیم، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ جی میں اسی لیے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گیا اور کہا کہ خداوند کریم تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدس کی جانب روانہ ہو گئی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل لائک کو ضرور پریس کریں تاکہ روز کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔